حضرات محترم، یہ ماہ مقدس رجب المرجب کا یہ مہینہ جاری و ساری ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اس ماہ مقدس کی 27 تاریخ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ تو اس کے علاوہ اس ماہ مقدس میں اور بھی بہت ساری چیزیں نسبتیں رکھتی ہیں۔ اس ماہ مقدس کی پہلی تاریخ کو یعنی یکم رجب المرجب، رجب کی پہلی تاریخ کو، یکم رجب کو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا، اور اس مہینے کی 3 تاریخ کو یعنی 3 رجب کو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور اس مہینے کی 4 تاریخ کو یعنی 4 رجب کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور اس مہینے کی 6 تاریخ کو سلطان الہند ولی الہند حضرت خواجہ معین الدین سنجری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور اس مہینے کی 13 تاریخ کو 13 رجب کو مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک ہے، اور اس مہینے کی 14 تاریخ کو 14 رجب کو حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے اس مبارک ہوتا ہے، اور اس مہینے کی 15 تاریخ کو یعنی 15 رجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو یعنی 22 رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور اس مہینے کی 25 تاریخ کو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اور اس مہینے کی 25 تاریخ کو یعنی 25 رجب کو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہے، اور اس مہینے کی 27 تاریخ کو شب معراج، جو مشہور و معروف واقعہ ہے معجزہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ 27 رجب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اور 27 تاریخ کو ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہے۔ یہ ساری نسبتیں اس مہینے کے اندر ہیں۔ تو سامعین محترم، گفتگو ہو رہی تھی حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے۔ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس مہینے کی 6 تاریخ کی نسبت کے حوالے سے، کہ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کی ولادت سنجر یہ علاقے کا نام ہے، سنجر میں 530 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 530 ہجری میں آپ کی ولادت، اور آپ کا وصال 627 ہجری میں 6 رجب 627 ہجری میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، آپ کے والدین، والد ہو چاہے والدہ ہو، دونوں پرہیزگار، متقی، عابد اور زاہد تھے۔ آپ کے والد کا نام حضرت غیاث الدین، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی ام الورع۔ تو اس لحاظ سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی، جو 11ویں کے پیر کے نام سے مشہور ہیں، یہ ان کے بھانجے ہیں۔ حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
کی چچا زاد بہن کے یہ بیٹے ہیں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز انہوں نے 7 سال تک خراساں کے علاقے میں تعلیم حاصل کی، پھر آپ اپنے والد کے ابتدائی تعلیم میں اپنے والد کے زیر سایہ رہے، پھر سنجر کے مشہور و معروف درسگاہ میں آپ داخل ہوئے۔ آپ نے علم تفسیر، علم حدیث اور علم فقہ سیکھا۔ 14 سال کی عمر تک آپ نے سارے علوم حاصل کر لیے تھے، چاہے علم حدیث ہو، چاہے علم تفسیر ہو، چاہے علم فقہ ہو۔ آپ کی تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر 14 سال کی عمر میں آپ علم تفسیر، علم حدیث اور علم فقہ حاصل کر چکے تھے۔ 14 سال کے بعد آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، پھر کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی وراثت میں کچھ زمین اور کچھ باغات تھے، تو آپ 2 بھائی تھے، آدھا حصہ اپنے پاس رکھا اور آدھا حصہ اپنے بھائی کے حصے میں دے دیا۔ پھر اسی باغ کی باغبانی کرتے، نگہبانی کرتے، گھر کا پھر سرکر چلاتے، گھر کا جو خرچ ہوتا وہ اسی سے استعمال کرتے، باغ کی رکھوالی کر کے، باغ کی نگہبانی کر کے۔ ایک مرتبہ باغ کی نگہبانی کر رہے تھے، اس نگہبانی میں مصروف تھے، تو ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ وہاں چلتے چلتے اس انداز میں آئے کہ فقیرانہ حالت تھی، کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے، جوتی بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور یہ بال بھی ہلکے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کیفیت کے اندر باغ کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جب نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کی تعظیم کی، اس کا احترام کیا، اس کو باغ میں بٹھایا، پھر انگور کا خوشہ توڑ کر وہ انگور کا خوشہ بھی حضرت کی خدمت میں پیش کیا اور ٹھنڈا پانی بھی پیش کیا۔ جب اس مجذوب نے انگور کھائے اور ٹھنڈا پانی پیا، اس کے بعد اس مجذوب کے ہاتھ میں ایک سوکھی روٹی تھی، وہ سوکھی روٹی وہ مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی اپنے منہ میں چبا کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے منہ میں دیتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ لقمہ اپنے منہ میں چبا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے تو میرے اندر کی کیفیت بدلتی گئی۔ اس کے سینے کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے سینے کو اللہ کریم نے نور سے بھر دیا۔ پھر کیفیت یہ ہوئی، وہ زمین بھی، وہ باغات بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ وہ سب کچھ بیچ کر یتیموں، غریبوں، مسکینوں میں وقف کر دیا۔ پھر سالہ سال سیر و سیاحت میں چلے گئے۔ چلتے چلتے حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ یہ وہ ولی کامل تھے، پہنچے ہوئے تھے، ان کو قرب خداوندی بھی حاصل تھا، ان کو مقام ولایت اس مقام پر تھے کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 2 دعائیں کی اور وہ دونوں دعائیں اللہ کریم نے قبول فرمائی۔ 2 دعائیں، وہ 2 دعائیں یہ تھی، ایک دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے جنت المعلی، مکہ میں جنت المعلی قبرستان میں مجھے جگہ نصیب فرما، مجھے وہاں دفن ہونا نصیب فرما، مجھے وہاں قبر کی جگہ نصیب فرما۔ ایک دعا یہ کی اور دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا فرزند معین الدین، اس کا چچا پوری روئے زمین پر ہو۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کی یہ دونوں دعائیں اللہ کریم نے قبول فرمائی۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کہ جب وصال ہوا تو آپ کو جنت المعلی نصیب ہوا، اور آپ کی دعا سے سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کہ پورے روئے زمین پر سلسلہ چشتیہ کے اندر حضرت خواجہ معین الدین کا ایک چرچا اور نام ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے ساتھ حضرت خواجہ عثمان ہرونی کے ساتھ جب حج کے لیے گئے، مکہ شریف پہنچے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہرونی
بیت اللہ شریف میں یعنی حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں محبوب اور مقبول بنا۔ تو غیب سے آواز آئی، اے عثمان ہرونی، تیرے معین الدین کو ہم نے قبول بھی فرما لیا، ہم نے محبوب بھی بنا لیا ہے۔ تو وہاں پر حاضری دینے کے بعد جب روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے، مدینہ طیبہ پر پہنچے، اس بارگاہ میں پہنچے، حاضری دی، تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ معین الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اسے قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی کہ اے عثمان، ہم نے معین الدین کو قبول فرمایا اور اسے سلطان الہند بنا دیا ہے، اسے سلطان الہند بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں سے واپس آنے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ سے اجازت لے کر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بغداد پہنچے اور حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 6 مہینے رہے۔ 6 مہینے رہے۔ فیض حاصل کرنے کے بعد پھر حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معین الدین، اللہ کریم نے تجھے سلطان الہند بنایا ہے، جاؤ اور اجمیر کے بازار میں، اجمیر کے علاقے میں جا کر اسلام پھیلاؤ اور دین کا نام بلند کرو۔ تو حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی سے اجازت لے کر حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز رحمت اللہ علیہ وہاں سے چلتے چلتے لاہور کی سرزمین سے چلے تو وہاں پر چرچا دیکھا کہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر رحمت کی بارش برس رہی ہے۔ تو اس بارش، رحمت کی بارش کو دیکھ کر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری وہیں پر رک گئے اور 40 دن وہیں پر گزارے۔ 40 دن گزارنے کے بعد پھر انہوں نے یہ جملہ کہا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کہ سارا پیر کامل کاملہ را رہنما۔ 40 دن مکمل ہونے کے بعد جب حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر کی طرف جانے لگے تو اس فاصلے تک، اس سفر تک حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے داتا دربار کو پیٹ نہ کی جب تک اس دربار کے گنبد اور مینار نظر آ رہے تھے۔ تو سامعین محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا اس مبارک وصال مبارک ہوتا ہے 6 تاریخ کو، اور بھی بہت ساری نسبتیں، بہت سارے وصال بزرگان دین کے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اور اسی مہینے کے اندر معراج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسی مہینے کے اندر، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوا یا روحانی ہوا۔ سامعین محترم، قرآن تو یہی اشارہ بتاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی بھی تھا، روحانی بھی تھا۔ آئیے قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری جس نے سیر کرائی، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ قرآن کی اس آیت کے اندر سبحان کا لفظ پہلے آ کر یہ بتا رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کسی اور نے نہیں کرائی، اللہ کریم نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی، یعنی حضور کو یہ معراج اور یہ سیر اللہ کریم نے خود کرائی ہے۔ فرمائے سبحان الذی اسری، اسری سیر کو کہتے ہیں، ایک سیر دن کی ہوتی ہے اور ایک سیر رات کی ہوتی ہے، اور لغت کے اندر اسری رات کی سیر کو کہتے ہیں، دن کی سیر کو نہیں کہتے۔ فرمائے سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کو سیر کرائی۔
آگے قرآن کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہ سیر دن کو نہیں تھی، رات کو سیر تھی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، بعبدہ لیلاً، راتوں رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہ تھوڑے سے حصے میں کس کا معنی کر رہے ہیں؟ کس کا معنی کر رہے ہیں؟ لیلاً، رات کے تھوڑا سا حصہ کس کا معنی کر رہے ہیں؟ وہ بھی قرآن بتا رہا ہے قلیلاً، قلیلاً کے اوپر جو دو زبریں ہیں جسے تنوین کہتے ہیں، صرفی ناوی قانون کے مطابق القلیل للتقلیل، قلیل التنوین للتقلیل، تنوین جو ہے وہ قلت کے لیے آتی ہے، تنوین قلت کے لیے آتی ہے، کم سے کم، تھوڑے سے تھوڑا، کم سے کم۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، بعبدہ یہاں پر معنی خاص اس لیے کہتے ہیں کہ عبد اور عبدہ کے اندر فرق ہے، عبد عام ہے اور عبدہ یہ خاص ہے۔ تو فرمایا بے عبدہ ذکر کرنے سے اللہ کریم نے جو بھی عظمت رسول اللہ کو عطا فرمائی ساری اس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو۔ اگر فقط روحانی معراج ہوتی تو اللہ کریم کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کریم فرما سکتا تھا سبحان الذی اسری بروحہ۔ اگر خالی جسم کی معراج ہوتی تو اللہ کریم فرما سکتے تھے سبحان الذی اسری بجسمہ، نہ جسم کا ذکر ہے نہ روح کا ذکر ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ عبد کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ خالی جسم ہو، جسم کے اندر روح نہ ہو تو خالی جسم کو عبد نہیں کہتے، روح ہو اور خالی یہ جسم نہ ہو، فقط روح ہو تو فقط روح کو بھی جسم نہیں کہتے۔ جسم عبد اسے کہتے ہیں، عبد اسے کہتے ہیں کہ جسم بھی ہو اور جسم کے اندر روح بھی ہو۔ خالی روح کو بھی عبد نہیں کہتے، خالی جسم کو بھی عبد نہیں کہتے۔ مرنے کے بعد جب روح نکل جاتی ہے، مرنے کے بعد کوئی شخص نہیں کہتا، ہر شخص کی زبان پر یہ لفظ ہوتا ہے یہ مردہ ہے، یہ مر گیا، یہ مردہ ہے۔ خالی جسم اس لیے کہ اس کے اندر روح نہیں، اور خالی روح کو بھی عبد نہیں کہتے۔ عبد اسے کہتے ہیں کہ جس کا جسم بھی ہو اور جسم کے اندر روح بھی ہو، جسم بھی ہو اور جسم کے اندر روح بھی ہو، اسے عبد کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، صرف عبد نہیں فرمایا، عبد ہی فرمایا۔ عبد سے مراد ہر شخص مراد ہے، اور عبدہ سے مراد رسول اللہ کی ذات مراد ہے۔ جہاں پر بھی لفظ عبد آئے تو وہاں پر عبد سے مراد کوئی رسول نہیں ہے، اور جہاں پر عبدہ ہے وہاں پر اللہ کا رسول مراد ہے، وہاں پر اللہ کا رسول مراد ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبدہ کا لفظ جہاں بھی عبدہ آئے سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول مراد ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو۔ تو اگر خالی جسم کو بھی عبد نہیں کہتے، خالی روح کو بھی عبد نہیں کہتے، عبد اسے کہتے ہیں کہ جسم بھی ہو اور جسم کے اندر روح بھی ہو، تو اللہ کریم کا یہ فرمان سچا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو۔ اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج جسمانی بھی معراج تھا، روحانی بھی معراج تھا، جسمانی معراج بھی تھا، روحانی معراج بھی تھا۔ تو اس ماہ مقدس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے روئے زمین کی سیر کرائی، اور اسی معراج کی تصدیق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام،
इला अल-मस्जिद अल-अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। इस आयत का शान नज़ूल यही है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ से वापस आए, लोगों को जमा किया, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सैर की सारी तफसीर बयान कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे। उस मजमे के अंदर अबू जहल भी मौजूद था। अबू जहल वहां से उठा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजा खोला, देखा अबू जहल है। अबू जहल ने कहा, ए सिद्दीक, क्या तुमने सुना है कि एक शख्स ने दावा किया है कि मुझे लामकानों की सैर हुई है, वो भी थोड़े से वक्त में मुझे अल्लाह करीम ने लामकानों की सैर कराई है। क्या तुम्हारा जहन, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी अकल मानती है? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे, ये बात किसने कही? अबू जहल टाल मटोल करता रहा। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा कि पहले ये बताओ कि ये बात कही किसने है? अबू जहल ने कहा, ए सिद्दीक, ए अबू बकर, ये बात तुम्हारे साहिब, तुम्हारे नबी ने कही है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क देखिए। आपने फरमाया, ए अबू जहल, अगर ये बात मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, अगर मेरे नबी ये कहे कि मुझ अकेले को नहीं बल्कि मेरे सारे घराने को लामकानों की सैर हुई है, तो तब भी सिद्दीक अकबर गवाही देगा कि ये बात सच्ची है। तब भी सिद्दीक अकबर गवाही देगा कि ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह के नबी ने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त और सच है। और मैं सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, मस्जिद अक़सा से आसमान, आसमानों से फिर सिदरतुल मुंतहा से फिर हिजाबात अज़मत भी क्रॉस करते हुए कुरान कहता है, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना, कि उस मकाम पर पहुंचे कि जहां पर सारी कायनात नीचे थी, मशरिक व मगरिब भी नीचे था, शमाल व जुनूब भी नीचे था, ये सातों आसमान भी नीचे थे। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया नीचे थे, सारे फरिश्ते, सारे मलाइका, सारी हूरें भी नीचे थी, सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल भी सिदरतुल मुंतहा पर रुक गया। सिदरतुल मुंतहा भी नीचे है, रह भी नीचे है, बुराक भी नीचे है। ये अल्लाह के नामों के हिजाबात, ये हिजाबात अज़मत भी नीचे है। अर्श आज़म पर किस मकाम पर यह खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। कितना करीब पहुंचे। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। लिहाजा ये माह मुक़द्दस इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी महीने में, इसी मेराज शरीफ के बारे में गुफ्तगू होती रहेगी।